ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس معاشرے کے جو ہیرو ہیں، جو معاشرے کے رہنما ہیں، مقتدا ہیں، قائد ہیں، وہ علماء کرام ہیں، مفتیان دین ہیں۔ گزشتہ دن ایک سوشل میڈیا پہ ایک کلپ وائرل ہوا جس میں مفتیان دین کا کام ایک اینکر کر رہا تھا۔ حیرت بھی ہوئی، خوشی بھی ہوئی، کیونکہ مفتیان دین کا علماء کرام کی وہ نمائندگی کر رہا تھا۔ اقرار الحسن ایک اینکر ہے، وہ مناظرے کے لیے چلا گیا ایک پیر صاحب کے پاس، اور پیر صاحب کو دعوت فکر دی اور پیر صاحب کو صحیح اور غلط کے بارے میں بتایا۔ وہ کام جو مفتیان دین کا تھا وہ اقرار الحسن کرنے چلا گیا، مناظرہ کرنے چلا گیا۔ زندگی میں یہ واقعہ جب سامنے آیا تو بڑی حیرت ہوئی کہ اینکر مناظرہ کرنے چلا گیا، مجتہد بن کر چلا گیا، مفتی اعظم بن کر چلا گیا، فقیہ بن کر چلا گیا، تو یہ علماء کرام کا کام ایک اینکر کرنے چلا گیا۔ اور وہاں ہجوم اکٹھا ہوا اور علوم عقلیہ اور علوم نقلیہ کے حوالے سے اس نے دعوت فکر دی، اور اس اینکر نے یہ کہا کہ ان کو علم نہیں ہے، دین کا علم نہیں ہے، فرائض سے واقفیت نہیں ہے، مستحبات کا پتہ نہیں ہے، مکروہات کا پتہ نہیں ہے، یہ اقبال کے اشعار اچھے نہیں پڑھ رہے، ان کو دین کا علم نہیں ہے، یہ شرک کر رہے ہیں، یہ دین سے بے روی کی طرف چل رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں ایک اینکر کر رہا تھا۔ جب ہم فروعی مسائل میں الجھ بیٹھیں گے، جب فروعی مسائل کا شکار ہو جائیں گے، جب ہم یہ کرنے لگ جائیں گے کہ آمین کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے، خلف الامام فاتحہ ہے یا نہیں ہے، مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے ہیں، جب فرقہ واریت کو جب ہم ہوا دینے لگ جائیں گے، جب مسلک کا دفاع کرنے لگ جائیں گے، جب فروعی مسائل میں الجھ جائیں گے اور ممبر سے شعلے برسائیں گے، قوم کو تقسیم کریں گے اور امت کو بے روی کا شکار کریں گے، فروعی مسائل کو مقدم کر کے اجتماعی مسئلے کو دفن کر دیں گے، تو ناظرین اکرام پھر یہی حالات ہوں گے اور یہی معاملہ ہوگا۔ میں علماء اکرام سے، مفتیان دین سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں، ہمارا کام یہی ہے۔ ہم دین کے ماڈل ہیں، علماء کو انبیاء کا وارث کہا گیا ہے، لیکن ہمارا کام ایک اینکر کر رہا ہے۔ ہم اس حد تک بہت پیچھے جا چکے ہیں کہ ہمیں فروعی مسائل سے فرصت ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، آپ اپنے مسلک کا دفاع کریں، مسلک کی بات کریں، فرقہ واریت کی بات نہ کریں۔ فرقہ واریت تو تبھی ہو جاتا ہے جب آپ مسلک کی وکالت کرتے ہیں۔ قوم کو اتحاد کی ضرورت ہے۔ قوم کو جو مجموعی طور پر جس چیز کا قوم کو علم نہیں ہے، جس چیز کی قوم کو ضرورت ہے، آپ کو توجہ اس طرف لانا ہوگی۔ اور یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے جس پر ایک اینکر دعوت فکر دے رہا ہے۔ اس کے لیے مشائخ اعظام کے حوالے سے، مفتیان دین کے حوالے سے، اولیاء اکرام کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، بہت سارے حوالے دیے، بہت سارے معاملات ہوئے۔ سوشل میڈیا پر لوگوں نے تنقید بھی کی، تعریف بھی کی، کئیوں نے پیر صاحب کو برا کہا، کئیوں نے اینکر صاحب کو برا کہا، تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں۔ تو میں آج کے اس کلپ میں ایک دعوت فکر دے رہا ہوں، سوچنے کا شعور دے رہا ہوں، دیکھنے کا معیار دے رہا ہوں، اور علماء اکرام سے، مفتیان دین سے، مشائخ اعظام سے، حفاظ اکرام سے، ممبر کے وارثوں سے، مصلی رسول پہ کھڑے ہونے والوں سے ایک گزارش کر رہا ہوں، خدا کے لیے ہوش کے ناخن لیں اور یہ ماحول اپنے ممبر پہ پیدا کریں، قوم کو صحیح مسائل بتائیں، قوم کو اجتماعی بات بتائیں۔ توحید کا معاملہ بڑا حساس معاملہ ہے، اس پر لے کر آئیں، اجتماعیت کی طرف قوم کو لے کر آئیں، اتحاد کی فضا قائم کریں اور قوم کو فرعی مسائل سے نکالیں اور قوم کو اتحاد کی طرف لے کر آئیں، تاکہ آج ایک وقت آنے والا ہے، پھر جس طرح یہ اینکر سید اقرار الحسن نے وہاں جا کر کلر سیدہ میں یہ دعوت فکر دی، سوشل میڈیا پہ پوری دنیا نے دیکھا اور لوگوں نے سوال اٹھائے کہ یہ مفتیان دین کا کام تھا، عالم کا کام تھا، ایک قاری کا کام تھا، ایک بہت بڑے مصلی رسول کے وارث کا کام تھا، ایک اینکر کر رہا ہے۔ جب ہم دین کے وارث یہ کام نہیں کریں گے تو یہ پھر ماحول پیدا ہوگا۔ اس میں بہت ساری چیزیں جائز تھیں، بہت ساری چیزیں ناجائز تھیں، کچھ کہہ رہے تھے کہ لوگ یہ یوٹیوبر ہے، یوٹیوب میں اپنے ویوز بڑھانے کے لیے یہ کام کر رہا ہے، کوئی کہہ رہے تھے، اب نیت تو خدا جانتا ہے، نیتوں کو علام الغیوب علیم بذات صدور، تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن میں آج صرف یہی دعوت فکر دے رہا ہوں کہ ہمیں یہ کام کرنا چاہیے۔
اور لوگوں کو اصل حقائق بتانے چاہیے، برے کو برا کہنا چاہیے، غلط کو غلط کہنا چاہیے اور صحیح کو صحیح کہنا چاہیے۔ اللہ ہمیں حق سننے، حق بیان کرنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔